آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈیا کا مشن چندریان 3 جو کہ چاند پر پہنچ چکا ہے، اس سے انڈیا 250 ملین امریکی ڈالر کما سکتا ہے۔ اگر انڈیا کو چاند پر پانی مل جاتا ہے تو جس طرح زمین پر کانکنی کی جاتی ہے اور معدنیات نکالی جاتی ہیں، چاند پر بھی کانکنی انڈیا کی طرف سے کی جائے گی اور معدنیات نکالے جائیں گے، جس کے بعد انڈیا اپنی کالونی چاند پر بنائے گا اور اس کی حکومت زمین کے ساتھ ساتھ چاند پر بھی ہوگی۔ چندریان نے چاند کی جنوبی قطب پر لینڈ کیا۔ یہ چاند کا سب سے مشکل حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں لینڈنگ اس لیے لگ بھگ ناممکن ہے کیونکہ اس حصے کی سطح غیر ہموار ہے۔ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ چاند کا سب سے عام حصہ ہے۔ یہیں پر پانی کی موجودگی کے اثرات پائے گئے تھے۔ چندریان پر مزید بات کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سافٹ لینڈنگ ہوتی کیا ہے۔ چاند کی تحقیق کے لیے مختلف قسم کے مشن بھیجے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مشن کو چاند کے مدار میں بھیجا جائے۔ یہ مشن چاند کے گرد مدار میں گھومتے ہوئے معلومات جمع کرتا ہے، جبکہ چاند پر لینڈنگ دو طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ایک ہے کریش لینڈنگ، جسے امپیکٹ مشن کہا جاتا ہے۔ جب یہ کریش ہوتا ہے تو چاند کی سطح پر موجود مٹی ہوا میں اڑتی ہے۔ اس مٹی کا تجزیہ کیا جاتا ہے، جس سے بہت سی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چاند پر لینڈنگ کا دوسرا طریقہ سافٹ لینڈنگ ہے۔ اس میں لونر مشن سے پورا لینڈر بھیجا جاتا ہے۔ یہ چاند کی سطح پر کریش نہیں ہوتا بلکہ انتہائی احتیاط کے ساتھ اترتا ہے۔ بھارت نے چندریان 3 مشن 14 جولائی کو بھیجا، جو کہ 40 دن کے بعد چاند کی سطح پر لینڈ کیا۔ بھارت نے ویسے تو 2008 میں پہلا چاند پر اپنا مشن چندریان 1 کے نام سے بھیجا تھا۔ وکرم سارا بائی کی قیادت میں بھارت نے اپنا پہلا راکٹ لانچ کیا۔ اس راکٹ کے پارٹس انڈین سائنسدانوں نے سائیکلوں اور بیل گاڑیوں پر رکھ کر سائٹ پر پہنچائے۔ مختلف حصوں کو سائٹ پر لے جا کر جوڑ کر راکٹ تیار کیا گیا اور پھر اسے لانچ کیا گیا۔ آج بھارت نے چاند پر لینڈنگ کی تو کہا جا رہا ہے کہ بھارت سائیکل کے ذریعے چاند تک پہنچا ہے۔ 2019 میں اس نے اپنا دوسرا مشن چاند کے لیے بھیجا۔ اسے چندریان 2 کا نام دیا گیا۔ یہ مشن چاند تک تو پہنچ گیا، لیکن سافٹ لینڈنگ کے دوران اس کا لینڈر گر کر تباہ ہو گیا۔ چاند کی سطح سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر لینڈر کا زمین سے رابطہ ختم ہو گیا اور یہ چاند کی سطح پر کریش ہو گیا۔ بھارتی سائنسدانوں نے چندریان 2 میں ہونے والی غلطیوں کے ڈیٹا کا مطالعہ کر کے اور اس کا جائزہ لے کر چندریان 3 میں ان غلطیوں سے چھٹکارا پایا۔ چندریان 3 کا وزن 3900 کلو گرام ہے۔ اس کا مشن بھی وہی ہے جو اس سے پہلے والے مشنز کا تھا، یعنی چاند کی سطح پر پانی کی تلاش۔ اس مشن میں 1500 کلو وزنی لینڈر ہے اور اسے وکرم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا نام بھارتی خلائی تحقیق کے ادارے اسرو کے بانی وکرم سارا بائی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ لینڈر نے چاند کی سطح پر سافٹ لینڈنگ کی تو سائنسدانوں نے اگلا کام شروع کرنے سے پہلے کچھ گھنٹوں تک کا انتظار کیا۔ چند گھنٹے کے انتظار کی وجہ لینڈر کی لینڈنگ تھی، کیونکہ جو ہی چاند کی سطح پر لینڈر نے سافٹ لینڈنگ کی تو وہاں بہت زیادہ مٹی اڑی۔ اس کے بعد 6 پہیوں والی گاڑی کو لینڈر سے نکالا گیا۔ اس گاڑی کو روور کہا جاتا ہے، جو کہ چھوٹی سی ایک روبوٹ گاڑی ہے۔ اس میں 5 آلات نصب کیے گئے ہیں۔ یہ چاند کی سطح کی خصوصیات، سطح کے قریب ماحول اور سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں پر اپنی توجہ مرکوز کرے گا۔ اس کے علاوہ لینڈر بھی ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو کر ڈیٹا کلیکٹ کرتا رہے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جمع شدہ ڈیٹا کو زمین پر کیسے بھیجا جائے گا؟ تو جناب یہاں چندریان 2 کام آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشن فیل ہو گیا تھا، لیکن یہ چندریان 3 کے لیے ڈیٹا ڈیلیوری کا کام کرے گا۔ چندریان کی سب سے حیران کن بات اس کا انتہائی سستا ہونا ہے۔ چندریان 3 کا بجٹ صرف $74 ملین ہے۔ یہ پیسے اتنے کم ہیں کہ اتنے میں تو ہالی ووڈ کی کوئی سائنس فکشن فلم بھی نہیں بنتی۔ اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ ناسا کے مشن پر $93 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ یہ 2025 میں لانچ کیا جائے گا، جبکہ چائنا کا سافٹ لینڈنگ کے لیے چاند پر جو خرچہ آیا وہ تقریباً $13 ارب تھا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یہ ممالک چاند پر آخر پہنچ کر کرنا کیا چاہتے ہیں، اور آخر اتنے پیسے خرچ کرنے کا ان ممالک کو فائدہ کیا ہے؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ چاند ڈیپ اسپیس کا گیٹ وے ہو سکتا ہے۔ اگر چاند پر زندگی کو جلا بخشنے والے وسائل مہیا ہو جاتے ہیں تو انسان خلا میں مزید گہرائی تک جا سکتا ہے اور نئی دنیاؤں کی دریافت کر سکتا ہے۔ اگر چاند پر ٹھوس حالت میں جمی ہوئی برف مل جاتی ہے تو اس کو پگھلا کر پانی بنایا جائے گا، جس کے بعد یہاں پر آؤٹ اسٹیشن قائم کی جائیں گے۔ آئندہ چند دہائیوں کے دوران چاند پر باقاعدہ انسانی آبادیاں بسائی جائیں گی۔ ہزاروں لوگ یہاں رہائش اختیار کر لیں گے۔ اس سے چاند کی ایک الگ معیشت جنم لے گی۔ لوگوں کو چاند پر لایا اور لے جایا جائے گا۔ انہیں ٹرانسپورٹ اور ڈیٹا فراہم کیا جائے گا۔ چاند پر موجود وسائل سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ PwC نامی ایک ادارے نے چاند کی معیشت کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس میں چاند کی معیشت کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگلے 20 سالوں کے دوران چاند کی اکانومی کا 51% حصہ امریکہ کے کنٹرول میں ہوگا۔
चीन, जापान और एशिया के दूसरे मुल्कों का हिस्सा 30%, जबकि यूरोपीय यूनियन और इंडिया का चांद की मईशत में हिस्सा 18% होगा। 2040 तक इंडिया चांद की मईशत से 231 अरब अमरीकी डॉलर कमा सकता है। इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चांद पर पहुंचने की दौड़ में इतनी तेजी आखिरकार क्यों आई हुई है। भारत हमारे साथ आजाद हुआ था, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो चांद पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में भी एक खलाई तहकीक का इदारा मौजूद है जिसका नाम स्पार्को है। ये भारतीय खलाई इदारे इसरो से 8 साल बड़ा है। स्पार्को की बुनियाद 1961 को रखी गई, जबकि इसरो 1969 में काम शुरू किया था। आखिर क्या वजह है कि स्पार्को वो काम नहीं कर पाया जो इसरो ने कर दिखाया? ये सिर्फ हमारी हुकूमत और साइंसदानों पर ही नहीं बल्कि पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है।